حسن رضی اللہ عنہ بالکل بچے رینگتے رینگتے گھر سے مسجد میں آ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر فرط محبت سے ممبر سے اتر آئے اور آپ نے حسن کو اٹھا لیا اپنی گود میں. سامنے صحابہ کا جمع غفیر تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین الطائفتین العظیمتین من المؤمنین. میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا, امن قائم ہو جائے گا, فتنہ رفع ہو جائے گا, قتال کی ایک نوبت ٹل جائے گی میرے اس بیٹے کے کردار کی بنا پر. یہ آپ کا ارشاد جبکہ حسن چھوٹے بچے تھے اور آپ کی گود میں تھے کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. اس حدیث کو سن کر صحابہ کرام کو سکون آیا. وجہ سکون یہ تھی کہ اگر یہ بیٹا صلح کرانے کے قابل ہوگا تو مانا یہ بڑا ہوگا, بڑی عمر پائے گا. اس سے قبل اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بیٹے دیے سب بچپن میں واپس لے لیے اور سب کے سب فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا. کتنا آپ پر غم ٹوٹا ہوگا. بلکہ ابراہیم آپ کا بڑا بیٹا جو تقریباً 1.5 سال زندہ رہا, اس کی وفات پر تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن وما نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل بڑا المناک ہے, مگر زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کر جائے. لیکن میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں صدمہ بہت ہے. تو صحابہ بھی تو جو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے تھے اللہ کے پیغمبر کے اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے, مگر یہ حدیث جب سنی اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام حسن اور حسین سے بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ایک خلجان بھی دل میں رہتا کہ سابقہ بیٹوں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی چھین نہ لے, انہیں بھی فوت نہ کر دے. مگر جب یہ حدیث سنی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا تو صحابہ کو یک گنا ایک سکون کا احساس ہوا. یہ بیٹا بڑا ہوگا, بچپن میں فوت نہیں ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. چنانچہ جناب حسن کی یہ ایک ابتلا تھی, آزمائش تھی. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ 47 ہجری میں شہید کیے گئے نماز کی حالت میں. عبد الرحمن بن ملجم جس نے آپ کو شہید کیا, ایک خارجی ذہنیت کا آدمی. اس کے بعد جناب حسن کی بیعت ہوئی, لیکن بعض علاقوں میں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت ہوئی. اس طرح دو بیعتیں, دو خلافتیں قائم ہو گئی اور یہ امکان بن گیا کہ ان دونوں گروہوں میں تصادم ہو اور ان کی فوجیں ٹکرا جائیں. جناب حسن نے جب یہ کیفیت محسوس کی تو انہوں نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور تنازع کی شکل دم توڑ جائے اور یہ ٹکراؤ کی نوبت ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی. حالانکہ عہدے کو چھوڑنا اور منصب خلافت سے تنازل اختیار کرنا بڑا ایک شاق امر ہے. آج کل تو بڑے بڑے کرپٹ انسان اپنی کرسی چھوڑنے پر آمادہ نہیں, لیکن وہ تو ایک صالح کردار تھا, اللہ کے پیارے پیغمبر کے نواسے تھے. لیکن صرف اس امت مسلمہ کو ایک سفاکیت اور بربریت سے بچانے کے لیے اور خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور خلافت سے تنازل اختیار کر لیا, اور یوں اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المؤمنین. کہ میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً آپ کو سردار بنا دیا, دنیا میں سرداری لے لی
لیکن جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی. ایک امتحان ہوا، اس امتحان میں سرخرو ہو گئے، ایک ابتلا آ گئی، اس میں کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں کو بڑی خون ریزی سے بچا لیا. یہ ایک آزمائش تھی. تقریباً 20 سال بعد جناب حسین کی ابتلا کا دور آتا ہے. سن 60-61 ہجری کے واقعات آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. جب اہل کوفہ نے انہیں خطوط لکھے، کوفہ آنے کی دعوت دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے وعدے کیے، اس قدر خطوط کہ آپ مجبور ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو تیار کر لیا کوفہ جانے کے لیے. بعض صحابہ نے سمجھایا بھی کہ اہل کوفہ وعدے کی صداقت پر قائم نہیں رہتے، ان کی بے وفائی کے واقعات معروف ہیں، بلکہ اس دور میں ایک مثال بن چکی تھی الکوفی لا یوفی، کہ کوفی وفاداری نہیں کر سکتا. تو آپ ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کیجئے اور آپ نہ جائیے. ان سمجھانے والوں میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہما، لیکن آپ اپنے اس عزم پر قائم رہے اور جانے کا فیصلہ کر لیا. تاریخ میں واقعات موجود ہیں آپ کا جانا اور پھر کربلا کی زمین پر وہ افسوسناک سانحہ پیش آنا یقیناً رنج و الم کی ایک داستان ہے. کوئی مسلمان اس پر خوش نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کے نواسے کو جس طرح شہید کیا گیا اور آپ کے خانوادے کو جس طرح تہہ تیغ کیا گیا، بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور تاریخ کا ایک تاریخ المناک ایک حصہ ہے. لیکن اللہ کی قدر تھی، اس کی قضا تھی. یہ خالق کائنات کے فیصلے تھے جو غالب ہو کر رہے اور نافذ ہو کر رہے. شہادت کے اس قسم کے واقعات پر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کی فہم اور سوچ کیا ہونی چاہیے. دیکھیں ایسے واقعات پر ماتم یا سینہ کو بھی یا اپنے دامن کو، اپنے گریباں کو چاک کرنا دین نے سختی سے روکا ہے. یہ صبر و عزیمت کے منہج کے خلاف ہے. بشارت تو صابرین کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہیں کوئی دکھ بری خبر مل جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جائے، جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث قابل غور ہیں. آپ کا ارشاد گرامی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے لائق ہونے پر اپنے رخسار پیٹے اور سینہ کھوبی کرے اور اپنے گریباں کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے. وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اس دین سے خارج ہے، اس امت سے خارج ہے. یہ ایک بڑی زبردست تنبیہ ہے امام الانبیاء کی طرف سے. ایک اور حدیث اسی معنی میں ہے کہ انی بری من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، میں اس عورت سے بری ہوں، ناراض ہوں، بیزار ہوں. عورت کا ذکر ہے، مرد بھی اس میں داخل ہے. میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں. من الصالقہ، جو مصیبت کے لائق ہونے پر بلند آواز سے پکارے اور اپنی زبان سے مرثی ایسے جملے ادا کرے جو اس کے اس تعصب کا اظہار کرے. چیخنے پکارنے والوں سے میں بیزار اور بری اور ناراض ہوں، اس دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. والشاقہ، اس عورت سے بھی جو مصیبت کے لائق ہونے پر اپنا گریباں چاک کر بیٹھے. والحالقہ، اس عورت سے بھی جو مصیبت کے لائق ہونے پر صدمے کے فرد کی بنا پر اپنا سر مڈوا دے. میں اس سے بھی بری ہوں اور اس سے بھی لا تعلق ہوں اور اس دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں بڑی ایک بھیانک سزا کا ذکر ہے. النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. جو عورت اپنی زندگی میں نوحہ خوانی کرتی رہی، سینہ کو بھی کرتی رہی اور موت سے قبل توبہ نہ کر سکی،
تو وہ قیامت کے دن اٹھائی جائے گی اس طرح کہ اس کے جسم پر ایک قمیض ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی ہوگی، اور نیچے ایک درع ہوگی جو خارش سے بھری ہوگی۔ اس عورت کو جب جہنم کا عذاب اور شدید ترین حرارت لاحق ہوگی تو کتنی تکلیف ہوگی کہ اوپر خارش زدہ قمیض ہے اور اس کے اوپر ایک ایسی قمیض جو کہ پگھلے ہوئے تانبے کی ہے، اسے جھلسایا جائے گا اسی گناہ کی بنا پر۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اربع من امر جاہلیہ لا یترکونہن، اربع فی امتی، 4 خصلتیں، 4 کام میری امت میں ایسے ہیں کہ میری امت کے افراد ان کاموں کو نہیں چھوڑے گی، ان پر قائم رہے گی، انہیں اپناتی رہے گی، اور ان کو ان امور کی سمجھ نہیں آئے گی جو ان کی بدعقیدگی کا باعث ہے۔ ایک الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا بجائے اس کے کہ آپ خود عمل کریں اور اپنی اصلاح کریں اور دین کی خاطر جدوجہد کریں، خود بیکار ہو کر بیٹھ کے اور اپنے بزرگوں کے کارناموں پر اکتفا کر لیجیے۔ 2 بطائن فی الانساب، دوسروں کی برادری میں طعنہ زنی کرنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، میری برادری اونچی ہے، میرا خاندان اونچا ہے، اور دوسرے کی برادریوں کو حقیر جاننا، ان میں طعنہ زنی کرنا، یہ خصلت بھی میری امت میں موجود ہوگی قیامت کے قائم ہونے تک۔ اور تیسرا بل استسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ زمین کے جو حوادث ہیں ان حوادث کی تبدیلی آسمان کے تغیرات کی بنا پر ہے۔ آج بہت سے لوگ علم فلکیات کے نام سے ستاروں کے احوال معلوم کرتے ہیں، ان کی منزلیں معلوم کرتے ہیں، اور ان کی منازل کے تحت زمین کے حوادث کی خبر دیتے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ اس تعلق سے بڑی ایک قوم شرک کا شکار ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ یہ جاہلیت بھی قیامت تک میری امت کے اندر قائم رہے گی، جو آسمانی تغیرات اور فلک کے حوادث پر زمین کے تغیرات کے فیصلے کریں گے کہ جب ایک شخص کی پیدائش ہو اور فلاں ستارہ نمودار ہو تو اس کے یہ خصائل ہوں گے اور اس کے یہ احوال اور امور ہوں گے۔ یہ شرک ہے، یہ خالق کائنات کی جو تقدیر اور تدبیر ہے اس میں تدخل ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک میڈیا وہ کوئی بھی ہو اس میں پوری طرح مبتلا ہے، اور اس طرح ایک قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خصلت بھی قیامت تک قائم رہے گی کہ آسمانی حوادث پر زمین کے تغیرات کا فیصلہ کرنا میری امت میں موجود ہوگا۔ اور چوتھی چیز پر ریاحت علی المیت، میت پر نوحہ خوانی کرنا، یہ خصلت بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ ایسے موقع پر ہونا کیا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کسی کی فوتگی کی اطلاع مل جائے، اللہ کسی فرد کو چھین لے، تو وہ یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ اس مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اللہ اجر بھی دے گا اور اس سے بہتر بھی عطا فرما دے گا، جس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ام سلمہ سے تعزیت کی اور کہا کہ ام سلمہ یہ دعا تم کثرت سے پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت پہ صبر کا اجر عطا فرما دے اور اس سے بہتر عطا فرما دے۔ ام سلمہ جو کہ شدت غم سے نڈھال تھی، نبی علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، یہ دعا پڑھنے لگی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے اجر عطا فرما دے، اور آگے جملہ واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ ام سلمہ کہتی کہ میری زبان لڑکھڑا گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، وہ تو ایک مثالی شاعر تھا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ امام الانبیاء کی ہدایت تھی اور آپ کی تلقین تھی، چنانچہ یہ دعا پڑھ ڈالی
اور یہ دعا پڑھتی رہی